السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیسن میں ہم آپ کو مخارج کی تفصیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں لیکن دوبارہ اس سبق کو دہراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بغیر کسی تبدیلی کے حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنا، ہر حرف کو بغیر کسی تغیر و تبدل بناوٹ کے صاف صاف ادا کرنا، اور ہر حرف کو اس کے مخرج کے صفات عارضہ اور صفات لازمہ کی رعایت کرتے ہوئے صحیح ادا کرنا ہے۔ اب مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، مدہ حروف یعنی وہ حروف جن کی وجہ سے حرف کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف 3 ہیں: الف، واو، یا۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم الف مدہ پڑھتے ہیں۔ الف مدہ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ حرف قدر لمبا کر کے یعنی تھوڑا کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مثلاً مالکی۔ اب جو ہے میم کے اوپر جو زبر ہے، اس زبر کو ہم قدرے کھینچ کر پڑھیں گے، چونکہ زبر کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا کھینچ کر یعنی ہم پڑھیں گے مالکی۔ اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں واو مدہ کی طرف۔ واو مدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً اعوذ، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو پیش والا حرف تھوڑا کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس واو کو تھوڑا کھینچیں گے، اعوذ۔ اب یا مدہ پڑھنے کا طریقہ، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ پڑھی جائے گی، یعنی جو زیر والا حرف یا سے پہلے ہے کچھ لمبا کر کے ادا کیا جائے گا۔ مثلاً رحیم۔ اب یہ دیکھیں نا، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلایا۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا کھینچیں گے، رحیم، صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔